بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عزیز طلباء و طالبات جماعت ناہم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق نمبر 10 کا آغاز کیا ہوا تھا، جس میں نے پہلے آپ کو تعارف پیش کیا تھا اور مصنف شفیق الرحمان کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی تھیں، ان کی خدمات، ان کی پیدائش، ان کے مجموعے اور وفات وغیرہ۔ آج ہم سبق کا آغاز کریں گے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اور یہ سبق ماخوذ ہے مزید حماقتیں سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو الفاظ کے معنی بتانا چاہوں گی۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 79 ہے، 79۔ اس میں موڈ، سیکنڈ لائن ہے کوا۔ سب سے پہلے مصنف نے اس میں یہ بتاتی چلوں کہ مصنف نے اس میں مختلف پرندوں، جانوروں کے بارے میں ہمیں مزاحیہ انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مختلف پرندے اور جانور، ان کی خصوصیات انسانوں سے کس طرح مشابہت رکھتی ہیں۔ بعض اوقات ہم بہت ساری باتوں میں انسانوں کے ساتھ جانوروں کو یا پرندوں کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ جس طرح کوا، مثال کے طور پر جیسے کوا ہے تو کوا بہت زیادہ بولتا ہے، کائیں 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 کرتا ہے، تو بہت زیادہ بولنے والے شخص کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کوے کی طرح بولتا ہے۔ اسی طرح سے مصنف نے مزاحیہ انداز میں مختلف جانوروں کی باتیں لکھ کر ان کو انسانوں سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ مزاحیہ نثر پارہ ہے، اور اس میں طلباء کو یہ بتانا مقصود ہے کہ پرندے جو ہیں وہ اپنی خصوصیات کی بنا پر علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو صفحہ نمبر 79 ہے، اس میں آپ کو پہلے الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ سیکنڈ لائن ہے ہماری، اور موڈ مزاح، کائیں کائیں کوے کی آواز، اسے ہم اسم صوت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سفیدی مائل، سفید رنگ کا، باشندے رہنے والے، کانے کنات کرنے والے، باقاعدہ بدنما آتا ہے، قاعدے کے ساتھ بد شکل ہونا، حجم سائز جسامت، اور اسی طرح سے مسرور۔ تیسرا پیراگراف ہے ہمارے پاس، مسرور خوش، دفتن اچانک، ذاتی توہین یعنی ان کی ذات کی توہین ہوتی ہے، حفظان صحت کے اصول، صحت کے بچاؤ کا علم، پھٹکتا پاس نہیں آتا، عقیدہ یقین، اعتقاد، اعصابی بنا دیتا ہے یعنی اعصاب سے متعلق۔ صفحہ نمبر 80 پہ آخری پیراگراف ہے، فکر معاش، روزی کی فکر، کھوئے نہیں جاتے، گم نہیں ہوتے۔ اب دوسرا ہم پرندہ ہے، یہ اس کے بارے میں وضاحت کروں گی، بلبل ہے۔ بلبل کے الفاظ معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ روایتی حکایت، کسی بات کی نقل کرنا، خوش گلو، اچھا گانے والا۔ اسی طرح سے جو دوسرا پیراگراف ہے، آہوزاری، رونا پیٹنا، اکسایا جاتا ہے، کسی کام کے لیے تیار کرنا، مضحکہ خیز، مذاق میں ڈالنے والی بات، افواہ، جھوٹی خبر، نالا و شیون، آہوزاری یعنی مراد رونا دھونا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، خانگی زندگی، گھریلو زندگی، محظوظ، لطف اٹھانا، پکے راگ گانا یعنی بہت اچھے طریقے سے راگ الاپنا، موسیقار، گانے والے، گھنٹے بھر کا الاپ لینا یعنی 1 گھنٹے کا گانا گانا، بے سری ہو جائے، بری آواز۔ نقل وطن، آخری پیراگراف ہے، نقل وطن، اچانک ملک چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جانا۔ تیسرے نمبر پر بھینس کا پیراگراف ہے ہمارے پاس، اس کے الفاظ معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ خوش طبع، خوش طبیعت، خوش رہنے والی، باعث مسرت، خوشی کی وجہ، ہم اثر،
चौपाया। हम असर का मतलब है एक ही वक्त का, एक ही ज़माने का। जिस तरह आपके साथ बहुत सारे तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह यानी वो आपके साथ एक ही ज़माने के हैं। कुछ बच्चे पिछली क्लास में होते हैं, कुछ बच्चे अगली क्लास में होते हैं, तो आप हम असर हैं, हम ज़माना हैं। इसी तरह अगले सफ़े पे आएँ, सफ़ा नंबर 81 नुक्ता चीनी, तनकीद करना, नुक्ता चीनी करना। भद्दी, बदसूरत। दूसरा पैराग्राफ है छरेरी, दुबली पतली। सेकंड लाइन मशगला, मशगला यानी पसंदीदा काम, जुगाली करना, अपनी खुराक को मैदे से निकालकर दोबारा चबाना। नींदबाज, आधी खुली, उफ़क़ आसमान, तकती रहती है, देखती है। कयास, आराइयाँ, किसी के बारे में ख्याल करना, सोचना। आखिरी पैराग्राफ देखें, निकम्मा, कामचोर, सुस्त, काहिल, दायमी तौर पर, हमेशा के लिए। अज़ली, शुरू ही से। अगला पैराग्राफ है उल्लू के बारे में। पहली लाइन दानिशमंद, अक्लमंद, रोज़ नामचों। रोज़ नामचों से मुराद है डायरी, रोज़ाना लिखी जाने वाली। पोजीशन, हालत। तीसरी, इसकी चौथी लाइन है मुतरादिफ, बराबर। फितरत, कुदरत, मद्दाह, तारीफ करने वाला। चुगत, उल्लू की छोटी किस्म है। दरियाफ्त, ईजाद। अगला पैराग्राफ है मसलहत, मुनासिब, तजवीज़। 1000 दर्जा, कई दर्जे बेहतर होना। हिस्से मज़ाक, मज़ाक की हिस्स। महज, सिर्फ। ज़ी फ़हम, समझदार। आखिरी पैराग्राफ है इसका। सेकंड लाइन में देखें, बेसूद, बेकार। और आखिरी लाइन है इल्तिजा, दरख्वास्त। आखिरी पैराग्राफ सबक का बिल्ली के बारे में है। पहली लाइन गिनते रहते हैं, शुमार करते हैं। वहम, झूठा ख्याल, शक। क़यामतान, रहने का बंदोबस्त, खाने पीने और रहने का बंदोबस्त करना। अगला पैराग्राफ देखें, सिधाई। सिधाई यानी सिखाना, दुरुस्त करना। साल भर, एक साल में। मुशक्क़त, मेहनत। चौपाए, 4 पाँव वाले। कफल, ताला। रकाबत, हसद। रफ़ा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी पैराग्राफ के आखिर में छरेरी, दुबली पतली, स्मार्ट, क्यूट, प्यारी। आखिरी पैराग्राफ है बज़ाहिरन, ज़ाहिरी तौर पर। बास पुरस की जाएगी, पूछ गछ की जाएगी। साल हा साल, कई साल गुजरने के बाद। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी सी वजाहत देख लेंगे कि मुसन्निफ़ ने किस तरीके से परिंदों के बारे में वजाहत की है। तो सबसे पहले कव्वा, कव्वा की वजाहत करेंगे कि कव्वा जो है वो हमेशा ग्रामर में मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि फ़लाँ दीवार पर कव्वी बैठी हुई है। इसी तरह से मुसन्निफ़ उसकी खुसूसियात बताते हुए कहते हैं कि कव्वा सुबह के वक्त मूड ख़राब करने में अहम किरदार अदा करता है। वो कैसे कि इसलिए कि लोगों को सुबह देर तक सोने की आदत होती है, तो कव्वे इधर उधर जो उड़ते रहते हैं, तो मुख्तलिफ़ घरों में जाते हैं, दीवारों पर बैठते हैं और फिर काएँ काएँ करते रहते हैं, जिससे कव्वे की आवाज़ वैसे भी किसी को पसंद नहीं होती और लोग उसकी आवाज़ सुनकर तंग होते हैं। इसी तरह से बाज़ लोग ये सोचते होंगे कि कव्वे जो है मैदानी इलाकों में तो काले रंग के कव्वे पाए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि बर्फ़ानी इलाकों में सफ़ेद रंग के कव्वे पाए जाते हों, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ पर भी कव्वा काला ही पाया जाता है। और मैदानी इलाकों का कव्वा तो थोड़ी छोटी जिसामत का होता है ना, और थोड़ा अच्छा भी लगता है कि उसके पर चमकीले चमकीले और बहुत एक उसकी मुतनासिब लुक नज़र आती है, मुतनासिब जिस्म उसका नज़र आता है। लेकिन बर्फ़ानी कव्वे जो हैं वो उनका हजम ज़्यादा होता है, यानी उनकी जिसामत बड़ी होती है, तो और इसी तरह से वो उनका रंग मज़ीद काला होता है, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और कव्वे की पसंदीदा जगह जो है वो बावर्ची खाना है। बावर्ची खाने के पास कव्वा बहुत खुश होता है। क्यों? इसलिए कि उसे अपनी पसंदीदा चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब होती हैं। तो वो कव्वा जो है वो कोई ना कोई चीज़ अपनी चोंच में दबाए उड़ता चला जा रहा होता है और दरख्त पे बैठ के खाता है। कभी उसे वो चीज़ दस्तयाब होती है और कभी नहीं। कभी वो किसी और के लिए वो फेंक कर चला जाता है कि कोई और खा लेगा।
اسی طرح سے کوے جو ہیں ان کے درمیان بھی انسانوں کی طرح اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ اگر کوے کہیں پر اپنا گھونسلہ بنا لیں تو وہ بہت مضبوط قسم کا گھونسلہ بناتے ہیں، اور ان کو وہاں سے اڑانے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک شور واویلا وہاں پر ڈال دیتے ہیں، اور بندوق چلانے والا یا جو اڑانے والا ہے کووں کو، وہ بہت پچھتاتا ہے کہ میں نے ان کووں کے ساتھ چھیڑ خانی کیوں کیا ہے، کیونکہ کوے جمع ہو کر کائیں کائیں کرتے ہیں اور اپنے تمام رشتہ داروں کو، تمام برادری کو وہاں پر مدعو کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مصنف بتاتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں، وہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ جب بارش ہوئی تب نہا لیا، اور اسی طرح سے کوا سوچ بچار زیادہ نہیں کرتا۔ اور کوے جو ہیں وہ بھی جس طرح انسان تلاش معاش کے لیے جاتے ہیں تو کوے بھی اپنے روزگار کی فکر میں دور دور تک اڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی گم نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر بھی مصنف نے ایک طنز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ جب انسان اگر کبھی تلاش معاش کے لیے جاتے ہیں یا بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ جا کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں اور وہاں ان کی رنگ رنگینیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ کوے جو ہے وہ جب تلاش معاش کے لیے جاتے ہیں تو وہ کبھی گم نہیں ہوتے، وہ جہاں سے چلے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ واپس آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کووں کو پسند نہیں کرتے تو کوے بھی آپ کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح سے دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بلبل کا ہے۔ بچوں کسی نے بلبل دیکھی ہے؟ بلبل کیسی ہوتی ہے؟ بلبل ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے در حقیقت۔ ہم جس پرندے کو نا اچھا گاتا ہوا سنتے ہیں یا اس کی بڑی سریلی آواز ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلبل ہے، لیکن حقیقت میں بلبل ایسی نہیں ہوتی، یعنی کہ بلبل بہت کم پائی جاتی ہے ہمارے ملک میں۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ بلبل جو ہے نا وہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں پائی جاتی ہے، اور وہاں پر ہمالیہ کے پہاڑوں میں شاعر نہیں ہوتے کہ جو وہاں پر اس کو دیکھ کر اور اس کا نقشہ کھینچیں یا اس کی کوئی تصویر کشی کریں۔ تو اسی طرح یعنی کہ بلبل کو مصنف کے خیال میں آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے، رونے پیٹنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، مصنف کا کہنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلبل ہمیں گانا سنا رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کہ بلبل جو ہے وہ تو اپنی باتیں بیان کر رہی ہوتی ہے، اپنی زندگی کی باتیں۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی ہے، یعنی شاعر اکثر یہ لکھتے ہیں کہ میں نے گلاب کے پودے کے پاس بلبل کو دیکھا اور وہ بہت چھوٹی سی اور روتی ہوئی اور کوئی قصے بیان کر رہی ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ شاعر کو تو کچھ بھی نظر آتا ہے، اس نے کچھ اور ہی دیکھ لیا ہوگا۔ تو بلبل جو ہے وہ بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹے چھوٹے سے اس کے پر ہوتے ہیں، اور پروں کی وجہ سے وہ ہمیں در حقیقت نظر آتی ہے۔ اگر اس کے پر نکال دیے جائیں تو بلبل جو ہے وہ اس کے بلبل ہونے کا تھوڑا کچھ احتمال ہوتا ہے، یعنی وہ بلبل نہیں دکھائی دیتی۔ تو ماہرین کے خیال میں، ماہرین کہتے ہیں کہ جی بلبل خوش آواز پرندہ ہے، اور اس کے گانے کی وجہ جو ہے وہ غمگین اس کی زندگی ہے، خانگی زندگی۔ خانگی زندگی سے مراد ہے گھریلو زندگی، یعنی جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل بلبل ہمیں لطف دینے کے لیے نہیں گاتی، بلکہ وہ اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتی رہتی ہے، اور یہ مصنف کا خیال ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ، اور یہاں پر بلبل کو ہو سکتا ہے کہ دوسرے معنوں میں خواتین سے بھی ریلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہو، کیونکہ جو خواتین ہیں وہ بھی کافی خوبصورت ہوتی ہیں، اور پھر ان کی زندگی کافی مشکل ہوتی ہے، اور انہیں اپنی زندگی میں پے در پہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی پڑھائی، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مشاغل، تو ان کی زندگی بھی کافی مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح بلبل اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتی ہے، تو کچھ خواتین بھی اپنی زندگی کے واقعات ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں، بیان کرتی رہتی ہیں۔ کچھ خواتین جو ہیں وہ مشورے طلب کرتی ہیں۔ تو
दूसरे मानों में मुसन्निफ़ ने यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को एक दूसरे के साथ रिलेट किया है। और फिर मुसन्निफ़ कहते हैं कि बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे, यानी कि वो राग तो अलापती है ना, वो गाना सुनाती है हमें, तो यहाँ पर बुलबुल ने मौसीकारों के साथ भी उसका ताल्लुक़ बांधा है। यानी कि हम बुलबुल तो जो है 1 घंटे भर का जो राग अलापती है या गाना गाती है, तो उसमें यह है कि वो बेसुरी नहीं होती, उसकी आवाज़ ख़राब नहीं होती, और अगर जब हम चाहें तो हम उसे उड़ा सकते हैं, हम उसे खामोश करवा सकते हैं। लेकिन हमारे जो मौसीकार हैं, अब जो मौजूदा ज़माने के जो मौसीकार आ रहे हैं, तो वो अपने फ़न से आगाह नहीं हैं, और जिसका दिल चाहता है वो मौसीकारी सीख के और गाना बजाना जिसको थोड़ा बहुत आता है तो वो इस फ़न में आ जाता है, और अगरचे उसकी आवाज़ भी खूबसूरत ना हो तो वो इल्ज़ाम दूसरे लोगों पर धर देता है। वो कहता है कि साज़ बजाने वाले निकम्मे थे, उन्होंने साज़ अच्छा नहीं बजाया इसलिए मैं गाना गा नहीं सका, या फिर ये बहाना बना लेते हैं कि आज तो मेरा गला ख़राब था। इसी तरह से मुसन्निफ़ आखिरी इक़्तिबास में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे लोग मौसम की तब्दीली की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करते हैं, तो इसी तरह से परिंदे भी नकल मकानी करते हैं। बाज़ औक़ात आप लोगों ने कई प्रोग्राम्स होते हैं टीवी पर, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे परिंदे अगर किसी जगह पर ठंड ज़्यादा हो जाए तो वो जगह छोड़ देते हैं और फिर वो दूसरे इलाकों की तरफ अपना रखते सफ़र बांध देते हैं, और वहाँ जब तक मौसम मुतनासिब नहीं होता तो वो वहीं पर ही रहते हैं। तो इसी तरह बुलबुल भी नकल मकानी, बुलबुल जो है वो ऐसा परिंदा है, वो कभी नकल मकानी नहीं करती। वो ये समझती है कि मैं जहाँ पर हूँ मैं पहले से ही वहीं पर ही हूँ। तो इसके बाद तीसरा जो जानवर है वो भैंस के बारे में मुसन्निफ़ ने बात की है। भैंस, वैसे तो सब लोगों ने भैंस देखी होगी, है ना अजीज़ तलबा व तलबात। भैंस तो ऐसा जानवर है, आम जानवर है ना, लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोग देहातों में जब रहते हैं तो उनके पास उनका भैंस के बजाय जो है वो गुजारा नहीं है। तो इसी तरह भैंस काले रंग की होती है ज़्यादातर, और मोटी होती है, खुश तबा होती है, यानी कि खुश तबीयत होती है, हर वक्त अपने एक मूड, उसका खुशी का मूड होता है। और इसीलिए जो है वो कहते हैं कि जब भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननिहाल और ददिहाल दोनों पर जाते हैं, और इसीलिए फ़रीक़ैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ ने एक तंज़ का पहलू पाया जाता है उनकी तहरीर में कि जब दो इंसानों के दरमियान जब शादी का ताल्लुक़ बांधा जाता है और फिर जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो बाज़ औक़ात एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर बच्चा खूबसूरत हो तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये यानी कि ददिहाल पर है, और अगर ना खूबसूरत हो तो कहते हैं कि ये ननिहाल पर है। तो इसी तरह से दोनों फ़रीक जो हैं वो आपस में उनके दरमियान इतने क्लैशेस होते हैं कि वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। बाज़ औक़ात आपने भी देखा होगा कि कुछ ख़ानदानों में जब बच्चे कोई अच्छी हरकत करते हैं तो उनको सराहा जाता है और उनको कहा जाता है कि ये तो अपने वालिद पर है, और अगर कभी कोई शरारत करते हैं या कोई अच्छी सलाहियतें बच्चों में ना पाई जाए तो ये कह देती हैं कि ये तो इसने अपनी वालदा से सीखा है। लेकिन भैंस के यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि बाज़ औक़ात लोग पाकिस्तान में भैंसों को रखने के इतने शौकीन होते हैं कि जब उन्हें कोई सरकारी घर मिलते हैं तो वो देहात से अपनी भैंसों को भी साथ लेकर आ जाते हैं, और वो उनके साथ यानी कि उनको पाकिस्तानी लोगों में ये एक उनका कल्चर है कि वो आला किस्म की, खालिस किस्म की खुराक इस्तेमाल करना चाहते हैं, और फिर वो हर जगह पर उसे साथ रखते हैं। इसी तरह से भैंस अगर वर्जिश करती और ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद छदेरी हो सकती थी। भैंस जो है वो हमेशा हमें मोटी ही नज़र आती है, कभी हमने दुबली पतली भैंस नहीं देखी, और ये शाज़ो नादिर ही होता है कि कोई दुबली पतली हो। और कहते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन भी बहुत सारी मोटी होती हैं कुछ, तो बाज़ औक़ात उनके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, इस किस्म के नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर भैंस का जो
مشغلہ ہے، پسندیدہ کام ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھینس کا پسندیدہ کام کیا ہے، وہ کیا کام کرتی ہے، کہ وہ اس کا پسندیدہ کام ہے جگالی کرنا۔ جگالی کرنا یعنی ہر وقت منہ چلانا۔ اب بھینس جب خوراک کھاتی ہے تو وہ جلدی جلدی اس کو اپنے معدے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے، پھر جب وہ فارغ ہو جاتی ہے، فرصت سے اکیلی بیٹھتی ہے تو وہ آسمان کو تکتی رہتی ہے اور کچھ ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہے، اور پھر اس کا ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کی خوراک معدے سے نکل کر اس کے منہ میں آتی ہے اور وہ اس خوراک کو چباتی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھینس کا اہم مشغلہ ہے، اور وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو دیکھتی رہتی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کچھ سوچ رہی ہے، لیکن بھینس کچھ بھی نہیں سوچتی، اگر سوچتی تو پھر رونا کس بات کا تھا۔ کہتے ہیں کہ بھینس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، لیکن انسان اس لحاظ سے کافی جو ہے وہ خوش نصیب تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بد نصیب ہے، کہ کیونکہ انسانوں کو اپنے ماضی کی باتیں بھی یاد رہتی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوتا ہے ان کو پرانے اپنے واقعات یاد ہوتے ہیں، تو ایز کمپیئر ٹو یعنی کہ انسان جو بھینس ہے وہ زیادہ خوش نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اسے اتنی زیادہ باتیں یاد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بھینسے کو جو ہے وہ بالکل نکما سمجھا جاتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں جتنی زیادہ کہ بھینس کی ہوتی ہے، کیونکہ بھینسا جو ہے وہ ازلی طور پر شروع ہی سے ایک نکما جانور پایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھینس کا دودھ اس نے پیا ہوتا ہے، اور بھینس کے دودھ اور گائے کے دودھ میں ایک کمپیریزن ہے کہ گائے کا دودھ جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے لیکن وہ صحت بخش ہوتا ہے، وہ انسان کو ایکٹیو رکھتا ہے اور مضبوط بناتا ہے۔ بھینس کا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں چکنائی زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایز کمپیئر ٹو گائے کے دودھ کے بھینس کے دودھ سے زیادہ چیزیں بنتی ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ طبیعت میں سستی پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک محاورہ بھی ہے، بھینس کے آگے بین بجانا، یعنی جس طرح بھینس کو کوئی بات سمجھائی جائے یا اسے سکھائی جائے تو وہ بہت دیر سے سمجھ پاتی ہیں، تو اسی طرح کچھ لوگ اتنے نکمے ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار کہنے کے باوجود بھی انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں پر مصنف کا انداز جو ہے وہ تنزیہ اور مزاحیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے آگے بھینس کے آگے جس طرح بین بجائی جائے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو بار بار کہنے کے باوجود کچھ لوگوں کو کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا اگلا موضوع ہے الو۔ الو جو ہے وہ الو کو ویسے یہاں پر جو مصنف نے لکھا ہے کہ بردبار اور دانش مند ہے، یعنی کہ وہ عقل مند ہے مصنف کے خیال میں، لیکن یعنی کہ مختلف جانوروں کی مختلف اقسام بہت سارے ممالک میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو مشرقی جو ہمارے مطلب ایشیائی جو ممالک ہیں یہاں پر جو الو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الو ایک مطلب بردبار جانور تو ہے لیکن دانش مند نہیں ہے، یعنی وہ انتہائی نادان اور بیوقوف قسم کا پرندہ ہے، اور وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ پرانے بادشاہوں نے اپنی ڈائریوں میں الوؤں کی کئی باتیں تحریر کی ہیں، لیکن اگرچہ کہ بادشاہوں نے ان کا ذکر اپنی ڈائری میں کیا ہے لیکن اس سے الو کی اہمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا، کہ الو کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ نہیں گئی ہمارے سامنے۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ الوؤں کی کئی قسمیں ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ کئی قسمیں بتانے سے بہتر تھا کہ کوئی 5-6 ہی قسمیں بتا دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الوؤں کی عادات آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ اگر ہم ایک الو کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو 5-6 قسمیں اور اس کے علاوہ جو قسمیں ہیں وہ ساری ایک ہی طرح کی ہمیں معلوم ہوں۔ اور مغربی ممالک میں جو ہے وہ الو کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، یعنی پاکستان میں الو کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، اور صرف وہی لوگ پسند کریں گے جو ضرورت سے زیادہ فطرت کو یعنی قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن مغربی ممالک میں الو کو ایک دانش مند پرندہ تصور کیا جاتا ہے اور لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اپنی مختلف جو خاص اہم مقامات ہیں وہاں پر الو، جس طرح مثال کے طور پر دبئی ہے تو وہاں پر مطلب مختلف پارکس میں کچھ مخصوص جگہوں پر انہوں نے الو کی تصویر بنا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے، باقاعدہ یعنی کہ کچھ مٹیریل سے الو بنایا ہوا ہوتا ہے
تو اسی طرح سے کچھ کپڑوں پر الو کی تصویر دی گئی ہوتی ہے. تو لیکن پاکستان میں جو ہے وہ اس پرندے کو اتنا زیادہ دانشمند تصور نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں کہ الو دن بھر آرام کرتا رہتا ہے اور رات بھر آوازیں نکالتا ہے. اس میں بھی کوئی مصلحت، کوئی حکمت چھپی ہوگی. اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو اپنی تعریفیں پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو الو ہے وہ تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا رہتا ہے، یعنی وہ اپنی تعریفیں نہیں بیان کرتا. اور کہتے ہیں کہ الو جو ہے وہ چپ چاپ رہنے والا پرندہ ہے. بعض اوقات یہاں پر مصنف نے جو تھوڑے سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں اور ان سے بھی مطلب ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ شوق اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ چپ رہتا ہے. یعنی کچھ پرندے شوق ہوتے ہیں اور جبکہ یعنی کہ وہ اپنی مختلف بولیوں میں بہت ساری باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الو جو ہے وہ خاموش رہتا ہے اور اس کے اندر مذاق کی حس نہیں پائی جاتی. تو اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں. دوسرے معنوں میں مصنف نے یعنی کہ ان کو ذی فہم بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بہت سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں اور دانا ہوتے ہیں، یعنی وہ کبھی مسکراتے نہیں ہیں. اسی طرح سے مادہ الو کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے ننھے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. شروع میں تو بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن جب وہ ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگتی ہے تو وہ انہیں باہر نکال دیتی ہے. وہ اسے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ الو تو بہرحال الو ہی ہے، اور الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اور اچھے وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں. تو اگر ہمیں الو پسند نہیں ہے تو یہ مت سمجھیں کہ الوؤں کو ہم بڑے پسند ہیں. الو بھی ہمیں پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے کوئی یہ فریاد تھوڑی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں الو بنائے. آخری جانور ہے بلی. تو آپ لوگوں نے سب بچوں نے بلی جو ہے وہ ضرور دیکھی ہوگی، کیونکہ اگر کسی کے گھر میں نہیں پائی جاتی تو باہر گلی میں، سڑک پہ، روڈ پہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی. اور بہت سارے لوگوں کا یہ پسندیدہ جانور بھی ہے. بڑے شوق سے لوگ ان کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. بلیوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، سفید رنگ کی ہوتی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے، اسی طرح سے براؤن کلر کی بھی ہوتی ہے. تو بلیوں کی بہت ساری قسمیں بھی ہوتی ہیں، اور بلیوں کو یہ وہم ہوتا ہے، لوگوں کو بھی یہ وہم ہوتا ہے اور بلی کو بھی، کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. لیکن اور کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر بلی ان سے بہت پیار کرتی ہے تو وہ اس کے قیام اور طعام یعنی کھانے پینے کا، اس کے رہنے کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن بلی جو ہے وہ بلی ہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کوئی چیز سکھانا چاہیں تو وہ 1 سال میں بس اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اس نے بہت عرصہ لگا کر وہ سیکھتی تو ہے، لیکن اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، اور لیکن پھر وہ اس کی محنت کا نتیجہ جو ہے صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہی ہوگا. یعنی جہاں پر باقی وہ جو جانور ہیں، 4 ٹانگوں والے جانور ہیں، چوپائے، دودھ پلانے والے جانور جو ہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. لیکن بلی ایک ایسا جانور ہے جو بچوں کو دودھ تو پلاتی ہے لیکن وہ خود بھی دودھ پی جاتی ہے. دودھ کہیں پر بھی رکھا ہوا ہوگا. بلی کی نفسیات ہوتی ہے کہ اگر آپ اسے کبھی ایک دفعہ کوئی کھانا وغیرہ ڈال دیں تو وہ دوبارہ بار بار پلٹ کر وہاں پر آتی ہے. اور اسی طرح سے اگر کہیں پر کھانے پینے کی چیز کوئی رکھی ہو، اگر آپ اس الماری کو تالا بھی لگا دیں یا دروازہ بند بھی کر دیں تو بلی ضرور وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یعنی اس کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے. اسی طرح سے بلیاں جو ہیں آپس میں لڑتی بھی رہتی ہیں اور ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں. بلی اور کتے کی دشمنی بڑی مشہور ہے. بلی جو ہے وہ کتے کے ساتھ اس کی دشمنی پائی جاتی ہے، اور چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں. اب یہاں پر بلیوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں مصنف کہ بلیاں جو ہیں اگرچہ آپس میں لڑتی جھگڑتی بھی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو مارتی ہیں اور چھینا چھپٹی بھی کرتی ہیں، اپنے حصے کی چیز کسی کو بھی نہیں دیتی، لیکن اگر وہ کسی گھر میں پائی جائیں تو وہ سارے چوہوں کو ختم کر دیتی ہیں. چوہے تو ختم ہو جائیں گے لیکن پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر بلیاں رہ جائیں گی، یعنی باقی رہ جائیں گی، کیونکہ وہ وہاں پر پھر شکار کرتی رہتی ہیں. اور اسی طرح بلیاں جو ہیں وہ دبلی پتلی بھی ہوتی ہیں. بلیوں کو بھی اپنی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے.
یعنی کہ وہ اپنے جسم پر دھاری دھار ڈیزائن بناتی رہتی ہیں، اپنی صفائی کا خیال رکھتی ہیں، اپنے اگلے دونوں ہاتھوں سے پنجوں سے اپنا منہ صاف کرتی ہیں دودھ پینے کے بعد، اور اپنی جس طرح باقی پرندے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اپنی بیوٹی کے بارے میں، اسی طرح بلی کو بھی اپنی خوبصورتی کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ بلیاں جو ہیں ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کرتی کہ وہ رات ہوگی تو وہ سوئیں گی۔ تو اسی طرح بلی باہر گھومنے پھرنے کی شوقین ہوتی ہے۔ اگر بلی کو منع کیا جائے کہ وہ باہر نہ جائے تو بلی ناراض ہو جاتی ہے، اگر اس پر کوئی پابندی لگائی جائے، اسے یعنی کہ منع کرنے کی کوشش کی جائے تو بلی اس بات سے باز نہیں آتی۔ اور کہتے ہیں کہ مصنف کا یہ خیال ہے ایک ہی گھر میں سالہ سال یعنی کئی سال گزارنے کے باوجود بھی بلی اور انسان اجنبی رہتی ہیں، یعنی کہ ایون کہ ان کا آپس میں اتنا تعلق ہوتا ہے، پیار کا تعلق ہوتا ہے، انسان بلی کے قیام و طعام کا بندوبست بھی کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی کرتا ہے، اسے چیزیں سکھاتا بھی ہے، لیکن پھر بھی دونوں جو ہیں وہ اجنبی ہی رہتے ہیں۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ زندگی، انسانی زندگی جو ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سبق کا خلاصہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ نے تمام الفاظ معنی اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں اور اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوالات آپ پوچھنا چاہیں تو میں ضرور حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔